دنیا دے اتے آئے آپ کوئی مقصد لے کے آئے. آپ نو اللہ نے دو جہانہ دا نبی بنا کے بھیجا ہے, کوئی مقصد دے کے بھیجا ہے. ہن میں سوال کرنا چاہنا وہاں تسی گھر دے اندروں آئے ہو, تیاری کر کے آئے ہو, کوئی موٹر سائیکل تے آیا ہے, کوئی پیدل آیا ہے, مینوں یہ دسو تسی تواڈے آن دا بھی کوئی مقصد ہے؟ بے مقصد کوئی بندہ تواڈے اندروں نہیں آیا. تے جڑے دو جہان دے نبی نے انہاں دی بھی آن دا کوئی مقصد ہے, کوئی مشن ہے. آپ دے مشن نو, آپ دے مقصد نو سمجھنا اور او دے تے عمل کرنا, یہ ہی آپ دے نال ساڈی محبت ہے. میرے محترم بھائیو, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں دنیا دے آئے, اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تواڈے آن تو پہلا دنیا جہالت دے اندر سی, دنیا گمراہی دے اندر سی, اور دنیا جہنم دے قریب ہو چکی سی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. واضح گمراہی دے اندر سن, ہلاکت دے اندر سن. تسی آئے ہو, تساں انہاں لوگاں نو جناب جہنم تو دور کیتا ہے اور جنت دے قریب کیتا ہے. ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں سٹارٹنگ دے اندر. ایک صحابی رسول, سنن دارمی دے اندر روایت موجود ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ جہالت دے دور دے اندر جدوں میں علی کلمہ نہیں پڑھیا, میرے والدین نے مینوں دو برتن دیتے نہیں کہ جا بیٹا جڑے ساڈے خدا نے بت جڑے لات منات عزا ہبل جڑے اساں اپنے ہتھاں دے نال بنائے نے, رب جڑے اساں بنائے نے, انہاں دے سامنے چڑھاوا چڑھ گیا. ایک برتن دے اندر دودھ ہے اور ایک برتن دے اندر مکھن ہے. صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جا کے دوویں برتن رکھ دیتے. اچانک دو کتے آئے نے اور آ کے انہاں ایک نے دودھ پی لیا ہے اور ایک نے مکھن نو کھا لیا ہے. کھا کے یہ جڑے کتے نے یہ انہاں بتاں دے اوتے ہی پیشاب کر دے. تے میں اپنے دل اندر سوچیا کہ میں اپنے گھر دے جا کے دساں گا, اور میں جا کے اپنے والدین نو دسیا ہے کہ اے ابو جان, اے امی جان, کہ اس طرح کتے نے تواڈے جڑے رب بنے نے, خدا بنے نے, انہاں دے اوتے نعوذ باللہ یہ جڑے پتھر نے انہاں دے اوتے پیشاب کر دیتا ہے. اور جہالت اتنی ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرے والدین کہتے ہیں اے پترا گل واقعی ٹھیک ہے؟ میں کہا ہاں واقعی ٹھیک ہے. فرمایا صحابی فرماتے ہیں کہ میرے والدین آتے ہیں دیکھو ساڈے بت ساڈے الہ جڑے نے کڈے کرما والے نے کہ جانور بھی ساڈے بتاں دا منہ دھوندے نے پے, انہاں نو صاف پہ کردے. اتنی جہالت ہے. قرآن اندر آیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے محترم بھائیو, آپ دے آن تو پہلے فحاشی عام ہے, آپ دے آن تو پہلے بتاں نو پوجیا جاتا ہے, آپ دے آن تو پہلے عورتاں نو عزت دی نگاہ دے نال نہیں دیکھا جاتا, آپ دے آن تو پہلے جناب بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاتا, آپ دے آن تو پہلے جناب لوگ جہالتاں دے اندر سن, جہنم دے قریب سن. اللہ دا قرآن ہے, اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس امت دے اندر اس دنیا دے اوتے بھیجیا ہے اور فرمایا اے لوگو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیج کے تواڈے اوتے احسان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کان دیتے نے, ہاتھ دیتے نے, زبان دیتی ہے, یہ نہیں آکھیا کہ میں تواڈے اوتے احسان کیتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے بندیو میں تواڈے اوتے بڑا بڑا احسان کیتا ہے. آئیے غور کیجئے
کیجئے، توجہ کیجئے، اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں سورۃ آل عمران دے اندر خالق کائنات دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا تحقیق اساں مومناں دے تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے، بڑی بڑی نیکی کیتی ہے، زبان دیتی، ہاتھ دیتے نے، پیر دیتے نے، جناب حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے نبی پاک تک سارے پیغمبر بھیجے نے، یہ نہیں آکھیا میں احسان کیتا ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا تے بھیجا ہے، آپ دی آمد ہوئی ہے، آپ دی ولادت پاسعادت ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ فرما دے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنو اسی تواڈے تے احسان کیتا ہے، نیکی کیتی ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اساں نے تواڈے اندروں ایک رسول بھیجا ہے، تواڈیاں جاناں دے اندروں تواڈے وچوں ایک رسول بھیجا ہے، جڑا کی کردا ہے تلاوت کردا ہے، جڑا تواڈے دلاں نو پاک صاف کردا ہے، تواڈا تزکیہ نفس کردا ہے، اور تانوں کتاب دے اندروں حکمت سکھاندا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا اے مومنو، اے میرے بندیو، اس تو پہلا تسی وادی گمراہی دے اندر سو، اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا ہے، تواڈے تے احسان کیتا ہے، آپ دا آنا بھی ساڈے تے رحمت ہے، آپ دا دنیا تو جانا بھی ساڈے تے رحمت ہے، میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرما دے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو 360 بتاں دی پوجا کیتی جاندی، آپ دے آن تو پہلے ماں بہن دی تمیز کوئی نہیں سی کردا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے، آپ نے لوگانوں جہنم تو جناب دور کر کے جنت دے قریب کر دیتا ہے، فرمایا اساں بھیجیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو، آپ دے آن تو پہلے تسی جہنم دے قریب ہو گئے سو، تسی جناب گمراہی دے اندر ہو گئے سو، تسی جہالتاں دے اندر سو، تسی فحاشی تے بریانی دے اندر سو، اسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا ہے، آپ آئے نے، آپ نے تانوں ہتھاں تو پھڑ پھڑ کے ہتھاں دے نال جہنم تو دور کر کے جنت دے قریب کر دیتا ہے، آپ دے آن تو پہلے جناب بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرما دے نے جس بندے نے 2 بیٹیاں پالیاں، انہاں نو تعلیم دتی دین دی، انہاں نو جناب انہاں دی اچھی تربیت کیتی، او فوت ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، او بندہ تے میں انج ہوواں گے جویں اے 2 انگلاں، او بندہ تے میں جنت دے اندر اس طرح ہوواں گے، میرا ساتھ ملے گا، اور جس طرح اے 2 انگلاں کٹھیاں نے ایویں او بندہ میرے نال ہوئے گا، غور کرتے جانا، توجہ فرماندے جانا، ایک اللہ والا کی کہندا ہے، لوکی پوج دے سن حجرانو، حجر پتھر نو آکھیا جاندا ہے، لوکی پوج دے سن حجرانو، کوئی حجرانو کوئی شجرانو، اونا در در دے پجاریانو، اونا در در دے پجاریانو، ایک در تے سونا جھکانا آیا، کائنات دا سونا امام آیا، کائنات دا سونا امام آیا، کون امام آیا؟ جد حسن دے جگ وچ تم پہ گئی، اور جد حسن دے جگ وچ
تم پہ گئی جدے شان دے جگ وچ تم پہ گئی سارے نبیاں دا سلطان آیا کائنات دا بن کے امام آیا اللہ اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پوریا جاندا سی بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پوریا جاندا سی او نبی بس مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا بن کے امام آیا غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ہو جدو بیٹھے ہوندے ہو نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نبی پاک دے درود پڑھتے رہا کرو ایک تے نیندر نہیں آوے دی تے دوجی چلو ساریاں گلاں دی نام ہی صحیح کچھ نہ کچھ گل دی سمجھ ہی پھر لگتی جائے دی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ پڑھتے رہا کرو محمد مصطفیٰ آئی بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی جناب آمنہ کا لال جب چمکا زمانے میں سبحان اللہ کہو یار صاحب مانا جگہ کڑا دے سبحان اللہ اچھی آکھو نا جناب آمنہ کا لال جب چمکا زمانے میں کمر کی چاندنی ہونے قدموں پہ نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی بڑی مایوس تھی بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے میں بڑی مایوس تھی جب گئی دائی حلیمہ مکے میں مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی محمد مصطفیٰ آئی بہار اندر بہار آئی غور کرتے جانا توجہ فرمانا میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام دے کولوں اللہ نے بڑیاں آزمائشاں لیاں نے اور جناب پھر حکم دیتا ہے اے ابراہیم کی کرو نا فرمایا جی اللہ کی حکم ہے جی رب جلیل کی حکم ہے فرمایا اے ابراہیم بیت اللہ نو تعمیر کرو جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ نو بے تعمیر کر دے نے باپ مستری بن گیا ہے بیٹا اسماعیل جڑا ہے مزدور بن گیا ہے بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے ساری آزمائشاں تو بعد جناب اے بیت اللہ بھی تعمیر کر لیا ہے بیت اللہ تعمیر کرن تو بعد جناب ابراہیم علیہ السلام پہلی دعا اللہ دے کولوں کی کردے نے فرماندے نے ربنا السمیع العلیم اے اللہ میں ابراہیم اپنے بیٹے دے گردن تے چھری چلائیے اے اللہ میں ابراہیم نے اپنی بیوی دے اپنے بچے نو دور جناب چھڑ دیتا ہے اے اللہ میں اپنے باپ دا گھر چھڑ دیتا ہے میں اپنے
جناب اپنے آپ نو جناب اگ دے اندر جناب جھلانگ مار دیتی ہے. انہاں ساریاں قربانیاں تو بعد اللہ میں دعا کرنا وا میری ساریاں قربانیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. یہ سبق ہے سانو ادھی جناب 40 سال 50 سال یا 10 سال یا جتنا بھی جناب اسی کوئی قربانی دئیے کوئی نیکی کریے سب تو پہلو اساں کی دعا کرنی ہے اللہ جڑی نیکی اساں کیتی ہے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. کیونکہ قبول ایک نیکی بھی ہوگی تو ساڈے واسطے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. پہلی دعا کیتی ہے اے میرے اللہ جنیاں بھی قربانیاں دتیاں نے قبول فرما. دوجے نمبر تے جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کی کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اسماعیل نو اللہ اپنا فرما بردار بنا لے. اللہ مینوں تے میرے بیٹے اسماعیل نو میری اولاد نو میرے اہل و عیال نو اپنا فرما بردار بنا لے. اللہ ساڈی نسل وچوں مسلمان جماعت پیدا فرما دے. اے اللہ سانو حج دی تعلیم جڑی ہے سانو عطا کر دے. اے اللہ تو ساڈی توبہ نو قبول فرما لے. اللہ تو ہی سننے والا توبہ قبول کرنے والا ہے. میرے محترم بھائیو جنابی ابراہیم علیہ السلام نے تیسری دعا کی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ انہاں دے اندروں ساڈی اہل دے اندروں ساڈی نسل دے اندروں اللہ ایک رسول بھیج. کیڑا رسول جدا تو وعدہ کیتا ہے اے اللہ او رسول بھیج او آ کے یتلو علیہم آیاتی کا جڑا آ کے قرآن دیاں آیتاں پڑھے جڑا آ کے پاک کرے جڑا حکمت دے نال لوگاں نو دینائی سکھائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آن تو پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ ساڈی نسل دے اندروں نبی بھیج رسول بھیج. اور جناب ابراہیم علیہ السلام دی بشارت بن کے آئے نے. آپ دی دعا حضرت ابراہیم دی دعا بن کے آئے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھا گیا صحابہ کرام فرماندے نے اخبرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا عن نفسک فقال دعوت ابی ابراہیم وبشرى عیسیٰ ورقت امی. صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ دے نبی جی اپنا تعارف پیش کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں ابراہیم دی دعا بن کے آیا ہاں اور عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا ہاں اور اپنی ماں دی خواب دی تعبیر بن کے آیا ہاں جڑی خواب میری ماں نے دیکھی سی. میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آنا آپ دی آمد خوش آمدید اہلاً و سہلاً مرحبا. جڑا آپ دی آمد تے خوش نہیں وہ منکر ہے وہ جناب مسلمان ہی نہیں. آپ دے آن تو پہلے جہاد پسند میرے نبی دا مشن ہے سی کہ جہاد تا ختم ہو جان. میرے نبی دا مشن ہے سی کہ جناب کوئی گارا کوئی کالا کوئی گورا کوئی جناب کوئی ماڑا کوئی تگڑا کسی نو کسی اتے فقیت حاصل نہیں. آپ نے آ کے سارے نو برابر کر دیتا ہے. میرے نبی دے آن تو پہلے 4 نکاح ہویا کرتے سن. پہلا نکاح میرے محترم بھائیو جیڑی بی بی بیوہ ہو جاندی او دے گھر دے تے ایک چنڈا لا دیتا جاندا جیڑا آندا منہ کالا کر کے چلا جاندا. دوسرے نمبر تے میرے محترم بھائیو
جناب برائی کی جاتی. تیسرے نمبر تے جناب اے جناب 5 یا 10 یا 15 لوگ ایک عورت دے نال برا فعل کر دے, بچہ پیدا ہوندا اور جناب سیانے پہ جاندے, جنوں بچہ دینا چاہندے انہوں دے چھڑ دے. چوتھا نکاح لا نکاح الا بولیہ جڑا اج بھی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا فرماتے نے اس بی بی دا نکاح نہیں جڑی بی بی دا ولی کوئی نہیں, ولی دی اجازت تو بغیر نکاح کوئی نہیں. اے تین نکاح جڑے نے آپ نے باطل کر دیتے نے, ختم کر دیتے نے. اور ایک نکاح ہون بھی موجود ہے جڑا نبی پاک دی سنت ہے. فرمایا لا نکاح الا بولیہ, ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. آج میرے محترم بھائیو, جوان لڑکی اور جناب کوئی سکول دے اندروں دوڑ رہی ہے, کوئی یونیورسٹی دے اندروں, کوئی گھر دے اندروں, اے جناب اپنے بھائی دی اپنے باپ دی جناب اودے سر نوں جھکا کے دوڑ کے چلی جاندی ہے. میری بہنا تینوں پیغام ہے وے تیرا نکاح نہیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین دی ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں. جڑا جناب دوڑ کے جنہ لوگوں نے عدالتاں دے اندر جا کے شادیاں کرائیاں نے, میں جناب فتویٰ نہیں لگاندا اور محتاط الفاظ یوز کرنا وا, میرے محترم بھائیو وہ نکاح نہیں, وہ جناب بدکاری ہے, برا فعل ہے. نکاح جڑا ہے اگر ولی موجود ہے, ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. یہی جہالتاں میرے نبی ختم کرن آئے سن, جڑیاں جہالتاں اج ساڈے اندر موجود نے. میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا, توجہ فرماتے جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے آن تو پہلے بچیاں زندہ درگور کیتا جاندا. سنن دارمی دی روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا ہے, ایک بندہ آیا ہے, آ کے اندر محبوب سونیا میں کلمہ پڑھنا چاہنا ہاں, لیکن کلمہ پڑھن تو پہلا میری ایک گل سن لو. آپ فرماتے نے دسنا کی دسنا چاہنا ہے. یہ کہندا اللہ دے نبی جی میں ہن اسلام نو قبول کرن لگا ہاں, اسلام لیاون تو پہلا اللہ دے نبی جی میری ایک چھوٹی جی بچی, گل نو مختصر کردا جاواں. یہ کہندا چھوٹی جی بچی جناب اے توتلیاں توتلیاں گلاں کرن والی میری بیٹی بڑا میرے نال پیار کردی, چھوٹی جی ننھی جی بچی ہے, لیکن میں لوگاں دے تانی وجہ تو ویکھو نا دھی والا جاندا ہے پیا, ویکھو نا بیٹی والا جاندا ہے پیا. اللہ دے نبی جی میں نے کیتا ہے اپنی بیٹی نو زندہ درگور کر دیتا ہے. یہ سارا واقعہ سناتا ہے پیا. نبی پاک دی اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے نے. آقا فرماتے نے دوبارہ سنانا کی گل سنانا ہے پیا. یہ دوبارہ سنان لگ پیندا ہے. آپ روئی جا رہے نے. میرے محترم بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 بیٹیاں نے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جناب مکے دی طرف آ رہی نے. میرے محترم بھائیو راستے دے اندر اے جناب اے لائن جڑا عقبہ بن نبی معیط جڑا ہے انہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نو نیزہ ماریا ہے اور آپ دی بیٹی زخمی ہو گئی ہے. زخمی ہون تو بعد آپ دے کول آئی ہے. میرے محترم بھائیو تیاں والیاں نو درد ہویا کردا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاں دے نال بیٹیاں دے نال پیار کر کے دس دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ 2 تیاں دے نال پیار کرے گا اللہ نے انہوں 2 تیاں عطا کیتیاں نے, 2 بیٹیاں عطا کیتیاں نے. انہاں نو اچھی تربیت دیندا ہے, اچھی تعلیم دیندا ہے, انہاں نو اچھے آداب سکھاندا ہے اور انہاں دی شادی کر دیندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جدوں فوت ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا, میں تے او بندہ جنت دے اندر اس طرح ہوا گے جس طرح میریاں 2 انگلاں نے. نبی دا ساتھ ملے گا بیٹیاں دے نال پیار کرن دی وجہ تو. غور کرتے جانا میرے محترم بھائیو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد, آپ دی ولادت, آپ دا میلاد. میرے محترم بھائیو آج لوکی کہندے نے اے جناب اے وابی جڑے نے, اہل حدیث جڑے نے, فلانے جڑے نے, اے جناب میلاد دے منکر نے, اے اللہ دے نبی دا میلاد نہیں مناتے, آپ دی ولادت دی خوشی نہیں کرتے. میرے محترم بھائیو میں کسی دے خلاف بات کر
ख्वाبش ہے کہ ایسا جنت جانا ہے. یہ جناب گھروں اٹھ کے جڑے مسیتی نماز پڑھن نہیں آتے کمرے چوں اٹھ کے جنت جان دی خواہش رکھتے ہیں. میرے محترم بھائیو صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی کسی کا بھی دل نہیں کرتا جنت تو انکار کرے. آقا فرماندے نے میرے صحابہ جیڑا میری اطاعت کرے گا وہ جنت جائے گا تے جیڑا میرے اطاعت تو روگردانی کرے گا میرے طریقے تو ہٹ جائے گا گویا کہ اس بندے نے جنت جان تو انکار کر دیتا ہے. میرے محترم بھائیو آج جا کے پوچھو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرمایا ساریاں تعریفاں اللہ دیاں اور اللہ حمد و ثنا تو بعد بے شک بہترین بات اللہ اور اللہ کے رسول دی ہے اور بہترین طریقہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے. اور فرمایا برے کام وہ نے کہ جڑے دین دے اندر نویں کیتے جان اور فرمایا ہر برا کام گمراہی ہے اور ہر گمراہی کل بدعت ضلالہ ہر گمراہی ہر جڑا نیا کام ہے گمراہی ہے اور وکل ضلالۃ فی النار تے ہر گمراہی جڑی ہے ہر دین دے اندر نواں کام جڑا ہے وہ جہنم وچ لے کے جائے گا. اور مولوی صاحب تانوں کی ہو گیا اسی جناب خوشی پہ کرنے ہاں اسی آپ دے نال محبت دا اظہار پہ کرنے ہاں اسی آ فلانا کام کر لیے تے کی حرج ہے فلانا کام کر لیے تے کی حرج ہے نیکی دے کام ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا دین دے اندر نواں کام کرتا ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی. اج میرے محترم بھائیو جا کے پوچھو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں انہاں کہنا تسی جناب منکر ہو تواڈے دل وچ آپ دی محبت نہیں آپ دی آمد دی خوشی نہیں. میرے محترم بھائیو آپ نے سانو دسیا کہ میرے امتیو جدوں سفر کرنا ہے دعا پڑھنی ہے جدوں واپسی گھر دے اندر داخل ہونا ہے دعا پڑھنی ہے مسجد داخل ہونا ہے دعا پڑھنی ہے کروٹ بدلنی ہے دعا پڑھنی ہے سونا ہے دعا پڑھنی ہے کھانا کھانا ہے دعا پڑھنی ہے کھانے تو بعد دعا پڑھنی ہے جناب نماز کے اندر دعا پڑھنی ہے رکوع کے اندر دعا پڑھنی ہے. اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دس دیتا ہے میرے امتیو جدوں واش روم جانا ہے واش روم کے اندر جان تو پہلو آ دعا پڑھنی ہے پھر واش روم اس طریقے دے نال بیٹھ کے واش روم کرنا ہے اور واش روم کرن تو بعد باہر نکلنے لگے آ دعا پڑھنی ہے. دسو ہاں میرے بھائیو کوئی اختلافی گل نہیں کیونکہ ساڈا اے ممبر اور ساڈی مسجد انشاءاللہ انہاں اختلافی گلاں تو اللہ دے حکم دے نال ساڈی کوشش ہوندی ہے اسی کسے نوں جناب نشانہ نہ بنائیے. مینوں دسو میرے بھائیو آپ نے سانو ہر طریقہ دا چھڑا لیکن یہ طریقہ نعوذ باللہ استغفر اللہ دسنا بھول کے سن کہ تساں ساڈا میرا جشن بھی منانا ہے تساں بھی میرا جڑا اس طرح میلاد بھی منانا چڑیاں لانیاں نے اور جناب ڈھول ڈمکے کرانے نے کنجر نچانے نے نعوذ باللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے محترم بھائیو کیا اللہ تعالیٰ دے نبی یہ دسنا بھول گئے سن. میرے محترم بھائیو شرعی میلاد کیے آپ دے نال محبت کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار والے دن روزہ رکھیا کرتے پوچھا کہ اللہ دے نبی جی تسی سوار دا روزہ رکھ دیو یہ دے اندر راز کی ہے فرمایا سوار والے دن میری ولادت ہوئی ہے اور سوار والے دن اللہ نے مینوں نبوت عطا کی ہے اس واسطے میں اپنی ولادت دی خوشی دے اندر روزہ رکھنا وا. مینوں یہ دسو جڑی اسی عید آنے ہاں تے عید والے دن پھر روزہ ہوندا ہے عید والے دن روزہ ہوندا ہے رکھو نا روزہ پھر یہاں تے پھر روزہ نام دیو پھر عید نام نہ دیو یا پھر نبی پاک کا طریقہ بناؤ. اور میرے محترم بھائیو آج ایک شعر پڑھیا جاندا ہے سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. مینوں یہ دسو آپ دنیا دے گلیاں بازار سجان آئے سن یا مسجداں نو آباد کرن آئے سن تے اساں کی کیتا گلی دے اندر اور جناب 50,000 کو فلانا جی چوری صاحب 50,000 دیندے نے پے فلانے دی MLA صاحب 50 لاکھ روپیہ دیندے نے فلانی جگہ تے ایڈا بڑا کیک کٹیا جا رہا ہے. اے جی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دا اظہار ہو گیا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دی بہترین جگہ اللہ دا گھر ہے مسجد ہے اور دنیا دی بدترین جگہ بازار ہے. اور ایسا شعر بھی بنایا سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. میرے محترم بھائیو اینڈ والیاں باتاں حضرت عباس رضی اللہ
کل قیامت والے دن عہدے کوثر تے کھڑا ہواں کچھ لوگوں کو ویکھاں گا کہ جنہوں اللہ تعالیٰ جہنم دی بائیں طرف انہوں دھکیل رہے ہوں گے. حالانکہ میں ویکھ رہا ہواں کہ اے مسلمان نے لیکن انہوں جہنم میں سٹ دیتا جائے گا. میں پوچھاں گا کہ اے کون نے دسیا جائے گا اے تواڈے آن تو بعد انہاں لوگوں نے دین دے اندر نویں کام ایجاد کر لے سن. اور صحیح البخاری مسلم دی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ میں عہدے کوثر تے کھڑا ہواں گا تے ایک جماعت آئے گی جنہاں دے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گرم محجلین من آثار الوضوء میری امت کے لوگ وضو والے اعضاء کو پہچانے جان گے. آقا فرماتے ہیں میں کچھ لوگوں نے دیکھا تھا صحیح البخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت انس راوی نے فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں ایک جماعت آئے گی جنہاں دے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے چہرے انہاں دے چمک رہے ہوں گے لیکن جو ہی میرے قریب آن لگن گے انہاں دے درمیان دے اندر دیوار حائل ہو جائے گی. میں کہاں گا اے جبریل اے میرے امتی نے انہاں دے وضو والے اعضاء چمک دینے پہ. جبریل علیہ السلام فرمان گے اللہ دے نبی جی تسی نہیں جاندے تواڈے آن تو بعد انہاں لوگاں نے دین دے اندر نویں کام ایجاد کر لے سن. وضو والے اعضاء چمک دینے پہ چہرے چمک دینے پہ لیکن دین دے اندر انہاں نویں کام ایجاد کر لے. مینوں اے دسو آلو جی حرج کی ہے آ کام کر لیے حرج کی ہے. فرمایا انہاں پھر جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا. میں کہاں گا سہکن دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ جنہاں میرے دین دے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا نویں کام پیدا کر دیتے دفع ہو جاؤ میری نظراں تو دور ہو جاؤ. میرے محترم بھائیو وضو والے اعضاء چمک دینے پہ دعوے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کو منکر کیا جا رہے ہیں. لوگ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان نہیں کرتے انہاں دا میلاد نہیں مناتے پے اور جناب آپ عاشق رسول بن کے جنت دے ٹکٹ لے کے بیٹھے نے. فرمایا سہکن دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ. آخری حدیث سے انشاءاللہ بات ختم ہے. جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تین لوگ آئے انہاں آگے سوال پوچھا کہ سانو دسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت دا معمول کی ہے آپ کس طرح گھر دے اندر رہندے نے تے دسیا گیا فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ دے پیر سج جاندے نے آپ دے پاؤں مبارک جڑے نے سج جاندے نے انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں. انہاں اپنے آپ اندر غور کیتا تے ایک آندا یار اسی تیڑے گناہگار ہاں تے ساڈا حال ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تے غلطی خطا ہے کوئی تے آپ دی عبادت دا لیول کیسا ہے. ایک کھلوتا آندا ہے کہ اج تو بعد میں ساری زندگی عبادت کراں دا میں رات نو اج تو بعد سوواں گا نہیں. دوسرا کہندا ہے کہ اج تو بعد میں جڑا نا شادی نہیں کراں گا کیونکہ شادی کر لی پھر نیکی دے کام تو دور ہو جائے گا. ایک کہندا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھاں گا. مینوں یہ دسو یہ کام بھڑے نے مینوں ذرا بول کے جواب دیو نا گل ختم ہون لگی ہے کوئی لمبی چوڑی نہیں گل ہے. مینوں دسو یہ کام بھڑے نے ساری رات عبادت کرتے رہو یہ کام بھڑا ہے تے ساری زندگی روزے رکھتے رہو یہ کام بھڑا ہے نہیں. تے شادی نہ کرن دی وجہ کی ہے کہ عبادت وچ خلل نہ ہوے یہ کام بھڑا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ چلیا امہات المومنین نے دسیا کہ اللہ دے نبی جی تین بندے آئے سن اور آ کے کہتے سن اذان فلانے کام کرنے نے اج تو بعد اذان جی بس دین وچ مگن ہو جانا آ سارا کچھ چھڈ دینا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کر لیا ہے آپ نے خطبہ دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ میں رات نو عبادت بھی کرنا وا تے سونا بھی عبادت کرنا وا تے سونا بھی ہاں میں روزے رکھنا بھی ہاں تے روزے چھڈنا بھی ہاں تے میں شادیاں بھی کیتیاں نے. فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. فرمایا کہ جس گل دے اوتے جس کام دے اوتے ساڈی مہر نہیں وہ عمل جڑا مردود ہوئے گا وہ عمل باطل ہوئے گا وہ دا عمل قبول نہیں کیتا جائے گا. میرے محترم بھائیو اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو نبی پاک دے نال حقیقی پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے حقیقی محبت کرن دی اور آپ دے آن دا مقصد آپ دے آن دا مشن آپ جو مشن لے کے آئے سن جو مقصد لے کے آئے سن کہ جہاد ختم ہو جان
گواریاں یہ جناب جہالتاں ختم کرن آئے سن. اللہ سانو آپ دے آن دا مقصد مشن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.